السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ وزیر اعظم کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پھر پیشکش، ان ہاؤس کمیٹی بنانے کا بھی کہہ دیا، حکومت اس سے زیادہ دینے پر رضامند ہوگی۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کے آفر ٹھکرا دی، کیا سمجھا جائے کہ مذاکرات کا رستہ مکمل بند ہو گیا ہے؟ اور رچرڈ گرینل کے بعد جنٹری بیچ کی انٹری، امریکہ سے پریشر آنے کا معاملہ کچھ وقت کے لیے تھم ضرور گیا لیکن ٹلا نہیں، تجزیہ کریں گے میری نظر میں۔ ان تمام معاملات میں ناظرین آج تفصیل سے بات ہوگی، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر، حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات پچھلے ایک ماہ سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سمیت سبھی کا سوال ایک ہی رہا کہ ان مذاکرات سے آخر نکلے گا کیا؟ حکومت موجودہ صورتحال میں تحریک انصاف کو کچھ ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ سوالات اس لیے اہم ہیں کیونکہ تحریک انصاف نے بظاہر دو مطالبات کیے تھے۔ نمبر 1، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر الگ الگ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لیکن ان دونوں مطالبات کی جزیات بھی تحریری طور پر دی گئی تھی، جن کو پڑھ کر واضح تھا کہ حکومت ان کو منوان نہیں مانے گی، اور ہوا بھی ایسے۔ حکومتی کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن بنانے سے بھی ایک طرح سے انکار کر دیا اور سیاسی قیدیوں کے لیے بھی کہہ دیا کہ کیسز تو عدالتوں میں چل رہے ہیں، ہم ان کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بار جوڈیشل کمیشن کی جگہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کی بھی کی گئی، اور بار بار کہا جاتا رہا کہ تحریک انصاف کو حکومتی کمیٹی کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو پہلے ہی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ناظرین، آج وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو پھر سے مذاکرات کی دعوت دی اور مذاکرات میں واپسی کی پیشکش کی۔ کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا، حکومتی کمیٹی نے کھلے دل سے مذاکرات کیے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل ایک بڑے جنون طریقے سے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا، ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی، اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف پر کھل کر بات کی اور بتایا کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر واپس آ جائے تو حکومت کیا دے سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے، اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے۔ اس طرح اگر 26 نومبر کے دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے، اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے۔ اس پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وزیر اعظم کو جو آفر ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں، یعنی ایک ہی دن میں آفر بھی آ گئی اور ٹھکرا بھی دی گئی۔ ناظرین، حکومت اس لیے بھی تحریک انصاف کو اس کی مرضی کا کمیشن نہیں دے گی کیونکہ اس وقت حکومت کو نہ تو کوئی سیاسی خطرہ ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے دوری کا کوئی امکان ہے۔ ایک پیج کا تصور اپنی جگہ موجود ہے، آج ہی اس کا عملی مظاہرہ میجر حمزہ اسرار شہید کے جنازے میں بھی دیکھنے کو آیا، جب چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں وزیر اعظم، آرمی چیف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع اور دیگر وزراء ایک ساتھ نظر آئے اور فوسز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ ایک طرف وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نظر آتے ہیں تو دوسری جانب جو ہے وہ تحریک انصاف الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہے۔ خبر ہے کہ تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر مذاکراتی کمیٹی کو تحلیل کر دیا ہے، یعنی قصہ ہی ختم، اور بتایا گیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی عمران خان سے مشاورت کے بعد ختم کی گئی ہے، یعنی ناظرین اب عمران خان مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اپوزیشن کی کمیٹی 7 اراکین پر مشتمل تھی، اس کے برعکس حکومتی مذاکراتی کمیٹی تاحال تحلیل نہیں کی گئی۔ ہم ابھی کل ہی یہ بات کر رہے تھے پروگرام میں کہ تحریک انصاف ایک طرح سے اپنے سیاسی جو فیز 2 ہے اس کو آغاز کر چکی ہے، جس میں اب وہ 3 چیزوں پر فوکس کریں گے۔ نمبر 1، احتجاجی سیاست کا پھر باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، جس کا اشارہ کل ہمارے ہی شو میں صاحبزادہ حامد رضا دے چکے ہیں۔
مجھے بالکل دور دور تک کوئی اب مذاکرات کا چانس نظر نہیں آ رہا جی. کل خدا جانے، اللہ کی ذات جانتی ہے، غیب کا علم رب کے پاس ہے کہ کل کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے، بٹ ایز اف ناؤ وی آل آر ویری کلیئر کہ ہم صرف اور صرف احتجاج کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے مختلف فیزز ہوں گے جی. نمبر 2، تحریک انصاف اب دیگر اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کرے گی اور مستقبل کا لاہے عمل بنایا جائے گا. اسی حوالے سے شیخ وقاص اکرم کی وضاحت بھی جو ہے وہ بھی کر چکے ہیں. اگلا رائے عمل یہ ہے کہ ہم آواز لوگ جو ہے پرو ڈیموکریسی جو ہے جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے وفاقی حکومت کے اور ان کی فسطائیت بربریت کے حوالے سے ایک خاص وہ رکھتے ہیں، ہم سب کو آواز دیں، سب کو اپروچ کریں گے، سب کے پاس جائیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. سو we'll reach out to everybody and then see who will stand with us. نمبر 3، بیرونی دباؤ کے لیے لابی مزید تیز کی جائے گی، خصوصاً امریکہ میں. لیکن یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعی امریکہ سے کوئی پریشر آتا ہے یا بات بس بات ہی رہتی ہے، کیونکہ امریکی سرمایہ کار جنٹری بیچ کے کل کے رچرڈ گرینل کی پوسٹ کے حوالے سے بیان نے کچھ پکچر تبدیل سی کر دی. سینیٹر فیصل واڈا نے بھی ابھی چند روز قبل ہی کہا تھا کہ تحریک انصاف کو امریکہ والے معاملے پر بھی مایوسی ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ ٹرمپ کارڈ کا ایکچولی سب کھیل ویٹ کر رہے ہیں، بس ایک ہی رہ گیا، ٹرمپ کارڈ میں ان کو مایوسی ہونی ہے، ایک ہی کارڈ رہ گیا، ٹرمپ کارڈ ہی مایوسی ہونی ہے. اور میں نے آپ کو 15 دسمبر 2024 اپنے بیرون ملک جانے سے پہلے کہا تھا کہ وہ مایوسی ہوگی اور سب چیزیں تھم جائیں گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھم گئی ہیں اور پاکستان کے لیے بہت بہتری ہونے والی ہے. یہ میں ابھی بھی کلیم کر رہا ہوں. جنٹری بیچ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے قریب سمجھا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا جو ہے وہ طویل عرصے سے جنٹری بیچ کے ساتھ کاروباری تعلق ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2016 کی انتخابی مہم میں جنٹری بیچ نے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کو اپنے والد کی صدارتی مہم کے لیے فائنانسز اکٹھا کرنے کے لیے مدد فراہم کی تھی، اور اس کے نتیجے میں الیکشن کے بعد انہیں امریکہ میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے میل ملاقاتوں کا بھی موقع ملا تھا. جنٹری صاحب ایک بزنس مین ہیں اور وہ دہائیوں پر محیط سرمایہ کاری کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کل ہی کہا کہ رچرڈ گرینل کو پوسٹوں کے حوالے سے گمراہ کیا گیا تھا. Look, I think he may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. اور ناظرین، اگر رچرڈ گرینل کا ایکس اکاؤنٹ دیکھیں تو انہوں نے عمران خان سے متعلق اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، جس سے جنٹری صاحب کی بات کو کچھ حد تک تقویت بھی ملتی ہے. ادھر عمران خان کے خلاف کیسز کی کارروائی میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے. آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. وزارت داخلہ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 4 اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے، جن میں ملک ریاض اور علی ریاض بھی شامل ہیں. اسی طرح سابق مشیر شہزاد اکبر اور فرح گوگی کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے جانے کی خبر ہے. وزارت داخلہ نے پاسپورٹ نیب کی سفارش پر بلاک کی. ادھر ناظرین، پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی بھی آج اجازت نہیں ملی، جس کے بعد انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر صورتحال سے میڈیا کو آگاہ کیا. آج عجیب سی ایک ماحول تھا، اندر سے بار بار کسی سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں اور اجازت دی نہیں گئی. 2 سٹنگ ایم این اے عادل بازئی اور میں شاہد خٹک، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایک سپرڈنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بتاتے ہیں. ہر دفعہ 3 سے 4 گھنٹے تک ہمیں یہاں ذلیل کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے. ایک کتنے شرم کی بات ہے کہ جیل کے رولز کے خلاف، پاکستان کے ہر قانون کے خلاف جو ایک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہیں، ان کو جو ہے وہ جیل ٹائمز میں الاٹڈ ملاقات کے ٹائم میں کسی سے ملاقات دینے کی اجازت نہیں ملتی. اس پیش رفت سے معلوم ہوتا ہے کہ اب پھر تحریک انصاف پر سختیاں مزید بڑھ سکتی ہیں. ایسے میں جلسے جلوس بھی کرنا مشکل ہو سکتا ہے. سوابی کا جلسہ تو ان کے اپنے گڑھ میں ہے، وہاں تو شاید کو مشکل پیش نہ آئے، لیکن لاہور مینار پاکستان والے جلسے کے لیے پکڑ دھکڑ پھر سے شروع ہو گئی. کیا تحریک انصاف کا ٹرمپ کارڈ فارغ ہو گیا ہے یا ابھی کہنا قبل از وقت ہے؟ مکمل تجزیہ سیگمنٹ میری نظر میں، مگر پہلے آج کے مہمان.
آج ہفتے کا آخری پروگرام ہے تو اوورآل ریویو کریں گے اس ہفتے جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اور پاکستان کا جو سیاسی چیس بورڈ ہے اس پہ اس ہفتے کون حاوی رہا اور کون جو ہے اس کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہے۔ ان تمام معاملات پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں اور ایک سکور کارڈ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں ان ٹرمز آف ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے۔ دو مائع ناز جرنلسٹ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان کا تعارف کراتا ہوں۔ کرن ناز اپنا زبردست شو کرتی ہیں پرائم ٹائم پہ، اور انیکا نثار جو بھی ایک بہت ہی انسائسو شو جو ہے اور ویری ویل ریسرچ شو کرتی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ انیکا، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، کیونکہ کل میں تو کل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بیچ صاحب ہیں، جینٹری بیچ، بڑا مزدار نام ہے ان کا ویسے، یہ جب سرکار کے لیے تو ایک ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح واشنگٹن ڈی سی سے آئے ہیں، اور وہ جھونکا آپ نے بھی محسوس کیا کیونکہ آپ اس میٹنگ میں تھیں۔ تو سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس ساری گفتگو کے بعد آپ کو سینس کیا ملی کہ یہ جو ٹرمپ کارڈ پاکستان تحریک انصاف لہرا رہی تھی وہ ٹرمپ کارڈ کو مدھم پڑ گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، یا ختم ہو گیا ہے، یا جوں کا توں ہے؟ فہد صاحب, thank you very much for having me in your show. It's a pleasure being on your show. پہلے تو فہد صاحب, کوئی بھی کارڈ کبھی بھی مدھم نہیں پڑتا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست ان کانٹیکسٹ ٹو امریکن پالیٹکس اتنی وولٹائل ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹائم پر کیا ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. اس سے پہلے رچرڈ گرینل, جن کا میرے سوال سے پہلے سوال کیا گیا تھا کہ ان کے ٹویٹس آئے ہیں, اس کے اوپر جینٹری صاحب نے, بیچ صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ان کو مس لیڈ کیا گیا تھا اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اور ڈیپ فیکس کے ذریعے, اور وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اینڈ ڈیپ فیکس کی وجہ سے وہ مس گائیڈ ہو گئے تھے. جس میں نے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ دیکھیے ٹویٹس بھی کیا ڈیپ فیک ہو سکتے ہیں؟ ٹویٹس تو ڈیپ فیک نہیں ہے نا, وہ تو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے آئے ہیں, تو کوئی اتنا مس لیڈ ہو کے اتنے دن تک کیسے ٹویٹ کر سکتا ہے؟ اور کنسیڈرنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے بڑے تعلقات, بڑے مراسم رہے ہیں, ان کی آپس میں بنتی ہے, دونوں کی پالیٹکس کا سٹائل بھی تقریباً ایک ہی جیسا ہے. تو جیسے بل کلنٹن نے کسی زمانے میں نواز شریف کو ایک ریلیف دیا تھا 1999 ٹو بی پریسائز, اسی طریقے سے کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے ہم پلہ کو ایک طرح سے پاکستان کے اندر ریلیف دلوائیں گے یا نہیں دلوائیں گے؟ اس کے اوپر انہوں نے بڑی تعریفیں کی حکومت کی کہ جی حکومت کے ساتھ ہماری بڑی اچھی بن رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی بزنس مائنڈڈ شخصیت ہے, تو ان کو کسی قسم کے پھڈے کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے. ان کو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ امریکہ کی اکانومی کو بوسٹ کیسے دینا ہے. wherever he has to go he will take that step. اور یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مین ہے. ایک بزنس مین جب سیاست میں آتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے, اور ایک ٹھوس سیاست دان جو ہوتا ہے وہ جب سیاست میں آتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے. تو یہ جو انیکا یہ بتائیں کہ یہ obviously اب ان کا جو پروفائل ہے یہ جنٹری بیٹ صاحب کا, یہ بھی ہر طرف چھپ گیا ہے اور اس میں ہر شخص بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے. جو آپ کی گفتگو ہوئی اس سے کو یہ یعنی احساس ہوا کہ یہ somebody important, یعنی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل یعنی کہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے. ان کی بات میں کوئی وزن ہے, ان کی حیثیت میں کچھ وزن ہے, ان کا کچھ ایسا تعلق ہے ٹرمپ انتظامیہ سے کہ ان کی بات کو سیریسلی لیا جائے. اچھا, سیریسلی لینے کے دو تناظر آئیں گے فہد صاحب. ایک تو یہ کہ کیا یہ آفیشیل ٹور تھا, اس لیے کیونکہ ہمارے فارن آفس نے کہہ دیا کہ جی ہمارے تھرو تو نہیں آئے. اس کے بعد یو ایس ایمبیسی کا بیان آ گیا, اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ دس از اے پرائیویٹ پارٹی جو کہ آئی ہے اپنے بزنس کے فروغ کے لیے. تو اگر آپ آفیشیل سائڈ سے دیکھیں تو شاید آپ کو اس کو آفیشیل اسٹیٹمنٹ, آفیشیل پالیسی یا گورنمنٹ پالیسی کے طور پہ تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن جو باتیں اور ان کی جو گفتگو تھی اس سے ایسا ضرور لگا, اور ان کی جو پروفائل ہے اس سے یہ ضرور پتا چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں. لیکن کیا قریبی ساتھی کا ڈونلڈ ٹرمپ بات سنیں گے یا اس کے پوائنٹ آف ویو کو اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے؟ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے ویل پلانڈ قسم کی شخصیت ہے اپنے حساب سے. پینٹاگون اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھتے, لیکن ان کے مائنڈ میں جو انہوں نے پلان بنایا ہوا وہ اسی کے حساب سے. تو جنٹری کتنا اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, that's a very important. اچھا کرن, یہ اس میں جو اس سے جو جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ گرینل صاحب جو ہیں جنہوں نے ایک اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا ہمارے یہاں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے, تو یعنی ایک تو وہ بھی وقت آیا تھا کرن کہ یہ ہمارے پورے نیوز سائیکل پہ چھا گئے تھے,
ہر ہیڈ لائن، ہر پروگرام، ہر چیز اس کے اوپر ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ ٹویٹس ہو رہی ہیں. ابھی انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں ساری تقریباً پاکستان کے حوالے سے. تو وہ ٹویٹس ڈیلیٹ ہونا اور یہ جو بیچ صاحب ہیں ان کا کہنا کہ جی وہ تو کہتے ہیں مجھے گمراہ کر دیا گیا تھا، یہ دونوں بڑے انٹرسٹنگ، ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ان دونوں چیزوں کی. بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فہد صاحب، آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا. سر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں. اگر آپ صرف یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان ٹویٹس کے ڈیلیٹ ہونے کو اور ایک کاروباری شخصیت کے پاکستان آنے کو، اور دوسری طرف اگر آپ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے انٹرلنک نظر آتی ہیں. اور وہ اس کے فیکٹس بڑے انٹرسٹنگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں ایسا سننے میں آتا ہے اور ہمارے بہت ہی بہترین جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک پریشر ان کا امریکن چیپٹر سے آ رہا ہے کہ جو آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم جو کچھ امریکہ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں تعطل آتا ہے، لیکن دوسری طرف جو حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے یا ریاست کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلٹی کی، اور اسپیشلی جو معاشی استحکام کی ریاست کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں ہمیں ایک بڑا ایک پازیٹیو یہ جسٹر نظر آتا ہے کہ وہ چاہے ہمیں نظر آئے کہ وہ آفیشیل ان کا دورہ ہو رہا ہو یا ان کا بغیر کسی آفیشیل کے دورہ ہو رہا ہو، لیکن بہرحال جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہوں اور پاکستان کی معیشت کے لیے یا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس چیز کے لیے لابنگ کی جا رہی ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ایسی اچھی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہاں لابنگ کرنے میں ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اور اسی لیے شاید بڑا ان کا وہ ان کی باتیں جو ہیں بہت اشارہ کافی ہے. وہ اسی لیے ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑی کل سے جو ہے وہ ہر طرف ڈسکس ہو رہی ہیں. اور میں یہ دیکھ بھی رہا تھا، آپ نے بھی دونوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور جو تحریک انصاف والے جو پہلے گرینل کی ٹویٹس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بھنگڑے ڈال رہے تھے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں کون آدمی ہے، یہ تو بالکل کوئی لائٹ ویٹ سا ہے. تو آبویسلی وہ امریکہ میں جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ کیونکہ امیدیں تو جڑی ہوئی نا، انیکا امیدیں تو جڑی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی ٹرمپ کارڈ کے حوالے سے، کیونکہ باقی تو کارڈ اب ختم ہو گئے. لیکن وہ جو باقی کارڈ ہیں میں ذرا ان پہ آنا چاہ رہا ہوں. مذاکرات تو فارغ ہو گئے انیکا. آج پرائم منسٹر نے جو ہے وہ پھر سے ان کا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر سے مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے جو بیرسٹر گور کا بھی آ گیا ہے بیان کہ جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ اینی مور. اب تحریک انصاف جا رہی ہے جارحانہ روٹ پر. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جارحانہ روٹ جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ نئی ایک حکمت عملی ہے، یہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہ نئی جدوجہد شروع ہو رہی ہے، یہ جارحانہ سیاست تو پچھلے 1 سال سے بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے نا. یہ جو دھرنے ہو رہے تھے اور جو اسلام آباد پہ لانگ مارچ ہو رہا تھا وہی تھا نا. تو اب کیا اس باری کوئی زیادہ ہو جائے گا، کوئی یعنی ڈیفرنٹ طرح کا سڑک گرم کرنے کا طریقہ ہوگا؟ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ از دس نیو اسٹریٹجی یا بس وہی پرانی باتیں ان کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے؟ فہد صاحب، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس ٹائم پر اپوزیشن، ایجیٹیشن والی اپوزیشن کرنا ہی ان کی بقا کی ضامن ہے. کیونکہ اگر وہ ایجیٹیشن والی اپوزیشن نہیں کرتے تو پھر سب پوچھتے ہیں کہ خان تو جیل میں بیٹھا ہے، یا سارے لیڈر جو ہیں یہ خان کے نام کے اوپر اپنی عزتیں کما رہے ہیں اور اس کو جیل میں پڑا رہنے دے رہے ہیں. بیکاز یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جو فالوورز ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے، جب وہ کسی طریقے سے بلائنڈ فالوئنگ پر آ جاتے ہیں یا شخصیت پرستی پر آ جاتے ہیں تو وہ ایون اپنی لیڈرشپ کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈران پر جتنا سوشل میڈیا کا اس ٹائم پر پریشر ہے، شاید ہی آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر نے یہ فیس کیا ہوگا. اسی لیے نہیں کہ جو ہارڈ لائنر اور وہ جو انہوں نے کل ذکر کیا نا انہوں نے جنید اکبر صاحب نے کہ جی وہ اب ہومیوپیتھک لیڈرشپ جو ہے وہ فارغ ہونے لگی ہے اور ہارڈ لائنر سامنے آنے لگے ہیں. تو سوشل میڈیا تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ بڑا ہارڈ لائنر آلریڈی ہے. ایبسولوٹلی. اب میں آپ کو خبر بتا رہی ہوں جو کہ میری بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز سیاسی حل کی طرف، بہت سارے لیڈرز سیاسی حل کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہو چکے ہیں
कुछ के बकौल बुशरा बीबी के हाथों और कुछ के बकौल अपने फॉलोअर्स के हाथों कि वो सियासी हल नहीं बल्कि एजुटेशन का हल निकाले। आपको याद होगा जब डी चौक वाला ये 26 नवंबर वाला मामला हुआ तो उस टाइम पर इमरान खान साहब ने बाकायदा संजानी का वो गो अहेड दे दिया था। डी चौक पर आना उनका डिसीजन नहीं था। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा गैप है, इंफॉर्मेशन गैप है, जिसकी वजह से भी इस टाइम पर लीडरान जो बाहर हैं उनको अकाउंटेबल होना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों के अंदर हम एजुटेशन देखेंगे, लेकिन वो एजुटेशन वैसी नहीं होगी जैसी पहले है। अच्छा, अब की बार सिविल बॉडीज को ऐड करेंगे अपने साथ। क्या करेंगे? बॉडीज को ऐड करेंगे, वो वकला की तरफ जाएंगे, वो डॉक्टर्स के पास, यानी कि वो पूरा उसको अपना जो उनका दायरा कार्य है उसको वसीतर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। किरण, ये जो अनीका भी जिक्र कर रही थी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब उनकी ड्यूल स्ट्रैटेजी है कि सड़कें भी गर्म करनी है लेकिन अकेले गर्म नहीं करनी, उसमें वकला को भी इन्वॉल्व करना है, उसमें दूसरी जमातों को भी लेके आना है। मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे हैं, शाह खान अब्बासी से बात कर रहे हैं, अख्तर मेंगल से बात कर रहे हैं, जीडीए से बात कर रहे हैं। तो ख्वाहिश तो उनकी यही है जिस तरह अनीका कह रही थी कि क्या कोई चीज में से क्या सर, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, इनमें से कोई भी चीज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहली बार हो रही है? क्या वो पहली बार कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात उन्होंने 26 नवंबर से पहले भी की थी, इससे पहले भी वो वकला बरादरी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, इसके अलावा भी दीगर मकातिब फिक्र के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने 26 नवंबर की फाइनल कॉल की तारीख दे दी और उसके बाद हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया, दीगर पार्टीज की तरफ से भी, दीगर लोगों की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बात हमसे की थी लेकिन वो अपनी सोलो फ्लाइट लेकर निकल गए। तो सर, ये आज से 10 साल पहले ये बिल्कुल कहा जाता था और हम भी बार बार कहते थे कि पीटीआई को एजुटेशन की और ऑपोजिशन की सियासत सूट करती है, उनको ये पॉलिटिक्स सूट करती है। और अभी भी पिछले जिस वक्त वो खुद हुकूमत में थे उस वक्त भी वो एक तरीके से ऑपोजिशन की सियासत कर रहे थे, लेकिन हुकूमत खत्म होने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने ऑपोजिशन की सियासत की और आज तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, सिवाय वो एक पॉपुलैरिटी के ऊपर खेलते हैं कि जी हमारे खान की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक आप देख लीजिए सिर्फ लूज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया। अभी भी अगर ये मुज़ाकरात की तरफ जाते और अगर ये इनकी तरफ से ये डिसीजन ना लिया जाता कि 28 जनवरी से पहले ही ये बैक ऑफ ना कर जाते तो शायद हुकूमत के पास, क्योंकि हमारे पास ऐसी इत्तलात मौजूद थी कि अगर हुकूमत उनको जुडिशल कमीशन नहीं दे रही, कम से कम कोई और कमेटी और ऐसी ही एग्जैक्टली कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बनी थी पीएमएलएन के लिए जिस वक्त ये लोग गए थे मुज़ाकरात में, उसी तरह की कोई कमेटी बन जानी चाहिए थी या बना देती हुकूमत, लेकिन उन्होंने वहां से बैक ऑफ किया। अब सर, अगर सड़कें गर्म होती हैं, सिर्फ एक जुमला कंप्लीट करने दीजिएगा, अब अगर सड़कें गर्म की भी जाती हैं, आते भी हैं, तो सर अगेन वही होगा कि हम देखेंगे कि केपीके से लोगों को निकाल कर लेकर आए हैं। अदरवाइज पहले भी हमने देखा, वो चाहे आप ऊपर जो आपकी सदारत है, लीडरशिप है, आप उसको तब्दील भी कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी पहले भी पंजाब से क्राउड उस तरह से नहीं निकला था, सिंध साइड से क्राउड उस तरह से नहीं निकला था। तो अगर अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश करेगी कि वो बाहर निकले, 8 तारीख की जिस तरह से उनसे उनकी बात भी की हो रही है और वो फिर बाहर निकलने का ऐलान भी कर रहे हैं, तो अगर वो बाहर निकलते भी हैं तो उसी तरह की चीजें होंगी जो पहले हुई हैं, लोग शायद उस तरह से अब इंगेज नहीं हो पाएंगे। किरण, नाज और अनीका निसार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तज्ज़िया आप सुन रहे थे और इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि ये हफ्ता गुजरा है, मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो कुछ हद तक अगर मवाजना करें तो थोड़ी नीचे हुई है, थोड़ी कमज़ोर हुई है। अब जो नई स्ट्रैटेजी है, जिस तरह कल भी मैं बात कर रहा था कि उसको फाइनल शेप लेते हुए और बाकायदा तौर पर उस पर जो अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसका पहला टेस्ट केस अभी 8 तारीख को आ रहा है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक लगता यूं है कि हुकूमत का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। और अब नाज़रीन, जेंट्री बीच के हवाले से कुछ तज्जिया देखते हैं मेरी नजर में। जेंट्री बीच साहब ने पाकिस्तान की कौमी बहस में दबंग एंट्री मारी है, यानी आए और छा गए। फ्रंट फुट पर खड़े होकर बीच साहब ने सरकार दोस्त शॉटें खेली और बॉल को बार बार बाउंड्री के बाहर फेंका। नतीजा ये कि सरकार खुश और तहरीक इंसाफ नाखुश, और इस खुशी और नाखुशी के गिर्द भी सोशल मीडिया पर खूब लेदे हुए। चुनाचे बीच साहब के हवाले से इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मीडिया ने मौसूफ के धड़ाधड़ प्रोफाइल छापना शुरू कर दिए। इन प्रोफाइल्स को पढ़ें तो ये समझ आती है कि बीच साहब एक बड़े सरमायाकार हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं और ट्रंप खानदान से कुर्बत भी रखते हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे के साथ।
باقی تو سب اچھی اچھی باتیں ایک طرف، مگر موصوف نے جو رچرڈ گرینیل کے حوالے سے کہا اصل سیاسی مسئلہ تو اس میں ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ٹرمپ صاحب کی الیکشن میں جیت کے بعد گرینیل نے عمران خان کے حق میں ٹویٹوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ پاکستان کی سرکار ہل کر رہ گئی تھی اور تحریک انصاف کے کیمپ میں شادیانے بجنے شروع ہو گئے تھے۔ کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب واشنگٹن ڈی سی سے فون آیا ہی آیا۔ جب سب کارڈ ختم ہو گئے تو تحریک انصاف ٹرمپ کارڈ سے امید لگا کر بیٹھ گئی۔ ناظرین، آج سوال یہ ہے کہ کیا بیٹ صاحب نے ٹرمپ کارڈ بھی فارغ کر دیا؟ کیونکہ موصوف نے جب یہ کہا کہ گرینیل نے انہیں بتایا کہ ان کو ڈیپ فیک وغیرہ کی وجہ سے تحریک انصاف کے حوالے سے مس لیڈ کیا گیا اور یہ کہ وہ پاکستان سرکار کا اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، تو جب بیٹ صاحب نے یہ سب کچھ کہا تو تاثر تو یہ ملا کہ ٹرمپ کارڈ میں اب اتنی جان نہیں جتنی سمجھی جا رہی تھی، کیونکہ گرینیل کی پوسٹوں سے ہی ٹرمپ کارڈ چلنا شروع ہوا تھا اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ انکشاف ہوا تھا کہ گرینیل صاحب نے عمران خان صاحب والی تمام پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، یعنی کہانی میں ایک نیا موڑ۔ لیکن کہانیاں بھی باقی ہیں۔ گرینیل اور بیچ دونوں اپنے اپنے طریقے سے عام لوگ ہیں، مگر ابھی ٹرمپ کے بالکل شروع کے دن ہیں اور ویسے بھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل شخصیت کے مالک ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر فی الحال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ٹرمپ کارڈ کمزور ضرور ہوا ہے، مگر شاید مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، وقت ہے بریک کا۔ واپس آ کر ایک اہم سیاستدان سے پوچھیں گے کہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشنز بچیں۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج سیاسی گفتگو ہم نے بڑی تفصیل سے کی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ بڑی اسپیسیفک قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے، اور جب ہمیں اسپیسیفک انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ایک ہی شخص ہے جو عام طور پر وہ سالڈ انفارمیشن دیتا ہے، جو اب تک تو یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ درست ہی نکلی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، بہت شکریہ۔ فیصل صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ذرا سیاسی گفتگو پہ آئیں، یہ آج وہ آپ کی کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس پہ آپ نے بڑی شاکنگ ایک یعنی انکشاف کیا کہ وہ جو ایف پی آر والا معاملہ ہے گاڑیوں کا، اس پہ آپ کو ڈائریکٹلی تھریٹس آئی ہیں۔ وہاں سے دیکھیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے، ریلیونٹ یہ تھا کہ وہ آرڈر رک گیا ہے، جب تک سیٹسفائی نہیں کریں گے ہمیں وہ نہیں ہوگا، اور ایف بی آر کے چیئرمین اور فائنانس منسٹر نے اگری کیا 100%، کیونکہ دیکھیں 10 تاریخ کو پہلے ہم نے ان کو فون کیا منسٹرز کو روک لیں، پھر وہ رکا نہیں۔ 10 تاریخ کو ہم نے انیشلی 16 سٹارٹ لیا، انہوں نے 10 تاریخ کو آرڈر نکال دیا، 22 تاریخ کو ہم نے فارمل ایکشن لیا، 22 تاریخ کو ملٹی نیشنل ریڈ ہو گئی، اس کے سرچ وارنٹس ہو گئے، اس کے آڈٹس نکل گئے، چیئرمین ایف بی آر کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہراسمنٹ مافیا اسی طرح آپریٹ کرتا ہے۔ 100 گاڑیاں ڈونر کی طرف سے ہیں، ڈبل کیبنز، ان کو نہیں پتا تھا، میں بتا دیتا ہوں۔ 54 لوگوں کا ہوم ورک کر دیا میں نے، 6-7 آدمیوں نے مجھے تھریٹ کیا ہے، اس کے ثبوت اور فورینزک، اور وہ ایف بی آر کے اندر سے تھے، وہ ڈائریکٹ تو مجھے نہیں کر سکتا، ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا کسی کا، لیکن انہوں نے کیا، وہ پھنس گئے، کیونکہ ہر 1000 آدمی دشمن میں سے میرا ایک دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو میں نے فورینزک کرا دیا، وہ بھی سامنے رکھ دی، بٹ میں نے انہوں نے مجھے، سب نے بہت پریشر کیا، ایف ایم نے، ایف آئی چیئرمین نے، سلیم مانڈی والا صاحب نے، سینیٹرز نے، گورنمنٹ نے، کہ آپ ایف آئی اے کو دیں، ایکشن لیں۔ میں کہا میں کمزور آدمی نہیں ہوں، یہ میرا اتنا 1 انچ کریں گے، میں ان کی 7 نسلیں بتاؤں گا کیا کروں گا میں ان کے ساتھ۔ سو یو نیڈ ٹو ریمبر کہ میں تو پہلے بھی کھڑا ہوں سر، اپنی کابینہ میں بھی کھڑا ہوں، مشکل کام کیے اور تکلیفیں گزاری ہیں اور انجوائے کسی اور نے کیا ہے۔ میں آج بھی پاکستان کے لیے بہتر کام کر رہا ہوں، مشکلیں گزاروں گا۔ رک گیا سر، اناؤنس کر دیا وہ تو۔ سو اور ایف ایم صاحب یا ایف بی آر چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے ویلکم کیا، انہوں نے کہا وی نیڈ یور سپورٹ، آئی ول گیو دیم مائی سپورٹ فار پاکستان۔ اگر میں سیاستدان ہوتا کرنے دیتا اور پھر کارا کرتا، تو میں نے روکا ایکسچیکر کا بلینز کا بچا لیا ہے، اور ول سپورٹ دیم۔ اور وہ تھریٹس وغیرہ آئی ہیں وہ دیکھیں سر، وہ نہیں سر، میں درگزر کرنے والا آدمی ہوں سر۔ آپ کو یاد ہوگا 12-13 سال پہلے، ابھی بھی کلپس ہیں اس کے، مجھ پہ فائرنگ ہوئی تھی، تو فائرنگ کی انکوائری کے اندر انہوں نے کہا یہ نامعلوم ہے۔ 28 دن بعد 2 بندوں کی لاشیں سڑک پہ ملی تھی، وہ بھی نامعلوم تھے جنہوں نے مارا۔ سو یو نو وین یو لرن دی آرٹ آف پلئنگ ود دا سسٹم، ود ان دا سسٹم۔ چلیں میں اس کی مزید اس میں نہیں جاتا ڈیپ نہیں۔ اچھا، آپ آ جائیں تھوڑے سیاست پہ۔ علی امین گنڈا پور چیف منسٹر رہیں گے؟ دیکھیں، آپ کے شو پہ بھی میں نے کہا تھا سر کہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے، تو صدارت سے تو چلے گئے اور مجھے آگے نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کے ریسکیو کے لیے گورنمنٹ وغیرہ وغیرہ اب آ گئے ہیں
کہ امین گنڈاپور صاحب کنٹینیو کریں, بٹ آئی ڈونٹ سی ہم لانگ. اسی طرح میں گور صاحب بہت اچھا چہرہ ہے, بہت ایماندار ہے, اچھے نیک انسان ہے, وہ بھی مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں مافیا ہے نا, دیکھیں گورنمنٹ چاہتی تھی اپنے مخالف عمران خان صاحب کو اندر رکھنا, اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے عمران خان صاحب کو اندر رکھنا, تو دونوں میں کامن گراؤنڈ ہے. ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کمپرومائز تھے. میں کہتا تھا کہ پی کے میں کرپشن ہو رہی تھی, آپ لوگ نہیں مانتے تھے, اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. میں کہتا تھا مخلص پرانے لوگ لائیں آگے, وہ ان کو اب لے کے آ رہے ہیں. جنید صاحب آئے, کھرا آدمی, اچھا آدمی, پرانا آدمی, ریزائن کرے گا, وہ آنے والے مہینوں میں وہ ریزائن کرے گا, کیونکہ اس کو جو ہدف دیا ہے وہ کرنے کے لیے گنڈاپور اس کی رکاوٹ بنے گا, کیونکہ وسائل تو گنڈاپور کے بعد ہے. ہم تو سر اپنے گھر کے والے باہر نکال نہیں سکتے. سو وی ناٹ لیڈر کے عمران خان کے برابر ہماری لیڈری ہو. بٹ اس میں فیض صاحب ایک یہ بڑی اسٹرانگ تھیوری چل رہی ہے کہ گنڈاپور صاحب کو ایکچولی بہت زیادہ خطرہ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ وہ رہیں ادھر. تو پھر میں جب کہتا ہوں کمپرومائزڈ ہیں, سارے کمپرومائزڈ ہیں, وہ ٹارگیٹ آپریشنز کر رہی ہے ہماری فوج اور اچھے نتائج نکال رہی ہے, لیکن دہشت گرد کرنے والے گنڈاپور صاحب اس کمرے میں موجود ہیں, کیونکہ وہ سی ایم ہے, جمہوری نظام ہے, جنازہ ہے, تو آپ اس کو انجوائے کریں. اس کو نہیں پکڑ سکتے, آپ پی ایم کو نہیں پکڑ سکتے, اس سے پہلے والے پی ایم کو نہیں پکڑ سکتے, اس سے پہلے والے پی ایم کو نہیں پکڑ سکتے. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں سروائیو کریں گے؟ بیکاز آئی تھنک کہ عمران خان صاحب انڈرسٹینڈس, اور جو میں 2 سال سے کہہ رہا تھا وہ چیزیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو اب وہ تو مجھے انفارمیشن نہیں دے سکتے, تو 2 سال پہلے میری بات مان لیتے تو آج ڈگر پہ بھی نہ کھڑے ہوتے. اچھا, اگر وہ سروائیو نہیں کریں گے تو عمران خان صاحب پھر کس طرح کا سی ایم لے کے آئیں گے؟ دیکھیں اب تو سب اٹس آل اوور, ٹھیک ہے جی, یہ تو ٹی ان دا اسٹارم, وہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے, ٹھیک ہے جی, طوفان ہے چائے کی پیالی کے اندر. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اب ٹرمپ کارڈ پلے کارڈز میں تبدیل ہو گیا ہے. میں نے آپ کو جانے سے پہلے 15 دسمبر 2024 کو کہا تھا میں اس پہ ابھی میں آؤں گا تو وہ چیزیں چینج ہو جائیں گی. ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیک اینی کریڈٹ, میں ابھی پھر ملک سے باہر جا رہا ہوں, پھر اچھی خبریں نہیں, لیکن یہ جو چلیں وہ آپ نے چھیڑ دیا, میں نے ڈیلیٹ کیے, جب ٹویٹ آئے ریلیز عمران خان, وہ ڈیلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, سم تھنگ ورکڈ. پھر ٹرمپ انتہاویہ کے بڑا کلیئر میسج ہے کہ وہ ہماری فوج اور پاکستان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے, کانفیڈنٹ ہے. جنٹری بیٹ صاحب کے ساتھ کو ادھر آنے کا, اس میں آپ کا بھی کچھ دیکھیں سر کنیکشن ہے؟ دیکھیں سر کنیکشن تو میرا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے, میرا سب کے ساتھ ہے, سو اس کو میں وہیں روک دیتا ہوں. لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ صاحب آ رہے ہیں اور یہ باتیں کریں گے, میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی تھی خوشخبریوں کی, میں نے ٹویٹ آپ کو سب سے پہلے یہ والی تھی جو آپ مینشن کر رہے تھے, جنٹری بیٹ صاحب. ابھی تو میں نے آپ کو اور بہت کچھ بتانا ہے آئندہ آنے والے ہفتوں میں, دنوں میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو آپ کو اور اچھی خبریں سناؤں گا. So give this credit to the Ronaldo of Pakistan, Army Chief. لیکن ٹرمپ کا کارڈ جو ختم ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ٹرمپ انتظامیہ کا اور پاکستان کا کیا رشتہ ہے؟ فوج کے ساتھ کمفرٹ کا رشتہ ہے. ہم دیکھیں کتنی جلدی کیسے ہوا, ابھی تو آئے وہ. دیکھیں سر میری بات سنیں, بیک ڈور ڈپلومیسیز چلتی ہیں, جو قابل آدمی, دیکھیں ایک ہوتا ہے چیف, ایک ہوتا ہے اچھا چیف, اور ایک ہوتا ہے قابل چیف. ایک قابل چیف ہے, تو وہ ٹیم ممبر بن کے فگر ہیڈ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, ان کو میڈلز آ گئے ہیں, اب وہ گول پہ گول کر رہے ہیں, پاکستان کی اچھی خبریں لا رہے ہیں, انٹرسٹ کم ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بیلنس ہو گیا, کٹیل ہو گیا ڈالر, انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج بڑھی ہے, پراپرٹی بڑھی ہے, سب مثبت ہیں, تو سب انجوائے کر رہے ہیں. اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں لبیک کہنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ زبردست کام کریں اور کریں. تو اس میں پھر جو پاور ایکویشن ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ آپ ریاست کہہ لیں, گورنمنٹ کہہ لیں, اور خاص طور پہ جو مذاکرات ختم ہوئے ہیں, تو اب عمران خان صاحب نے اپنا فیز 2 شروع کیا ہے, جو ان کی جماعت کہتی جا رہی ہے کہ جی سڑکوں پہ بھی اور گرینڈ الائنس بھی. سر نہ سڑک نہ دھرنا ہوگا, نہ مرنا ہوگا, نہ ڈی چوک ہوگا, نہ کوئی ایسا ڈرامہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ایسا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, کیونکہ پنجاب میں اتنی قابل گورنمنٹ ہے کہ وہ مینار پاکستان ان کو دے گی نہیں. ٹکٹ چلیں گے, سوشل میڈیا طوفان, سوشل میڈیا پہ وہ جیت جائیں گے جلسے میں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز این ایڈوائزر, اگر میں ہوتا تو میں کہتا جی مینار پاکستان کو دو, کسی کا باپ نہیں بھر سکتا سوائے عمران خان صاحب, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہم خود بیساکھیوں پر ہیں, لنگڑے لولے ہیں, تو اس سچویشن کے اندر ہم ڈر جاتے ہیں, ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے. کے پی کے کی میٹنگ ہوئی, بخار چڑھ گیا پوری گورنمنٹ کو. میں نے اس دن بھی آئے گا مالک صاحب کے شو پہ 13 گھنٹے بعد فیصلہ آ جائے گا, بھائی حوصلہ کریں, کوئی ایسی ملاقات نہیں, چلتے راہ چلتے ہوئے کوئی اگر مل جائے تو اس کا مطلب نہیں کوئی سازش ہو رہی ہے, کیونکہ سازشوں کی عادت ہے. ہم سیاستدان کرپٹ ہیں, چور ہیں, بے ایمان ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں, اپنے کاروبار کے ساتھ وفادار ہیں, جو غریب کو چاہیے وہ سب کے مالکان سیاستدان ہیں. اس جمہوریت جنازے نے آپ کو نلکے دیے, پانی نہیں دیا, سڑکیں دی ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کھمبے دیے ہیں, بجلی نہیں ہے ٹوٹی دی ہے, گیس نہیں ہے, بچوں کو اسکول نہیں, ننگے پیر ہیں, جہالت آسمان پر ہے. یہ آپ کو جمہوری مزے چاہیے تھے سمیت آپ کے سر. یو وانٹڈ دس ڈیموکریسی, لیو ود اٹ اینڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ. لیکن پھر بیک چینل کیوں ابھی تک آپریٹو ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ؟ دیر از نتھنگ. دیکھیے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے, ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کو میں کہوں گا سر یہ لے لیں, یہ لے لیں, یہ لے لیں, تب آپ ڈیل آفر ایکسیپٹ کریں گے نا. میں آپ کو کوئی ڈیل ہی نہیں دے رہا,
ان کو ایک پاپولر لیڈر کو آن بورڈ چاہیے نا. نہیں سر, وہ ٹائم کراس کر گیا. دیکھیں آپ کا ایک مین کام تھا انٹرنیشنلی, وہ بھی کنٹرول ہو گیا کیونکہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی یہ جو دھرنا شرنا کے ڈیٹس ہیں, اس کی ڈیٹس کیا ہیں, وہ اس لیے ڈیٹس لائی جا رہی ہیں تاکہ 8th کو ٹرکش ڈیلیگیشن آ رہا ہے, 16, 17, 18 کو چیمپئنز ٹرافی ہے. اس انٹرنیشنل چیز کو بریک تھرو کرنے کے لیے پاکستان کو نقصان ہوگا اور انٹرنیشنل میڈیا پک کرے گا یہ چیزیں, ٹھیک ہے. فار ریلیونس آپ اپنی ریلیونس ملک کو داؤ پہ لگا دیں, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا. لیکن پھر فیصل صاحب اب دیکھیں, خان صاحب نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے 1 سال پوری اپنی جو بھی سیاست کرنی تھی وہ کی, اس سے ان کو ڈیویڈنڈز نہیں ملے. اب وہ پورا کا پورا اپنی اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں اور ٹوٹلی ہارڈ لائن ہے. ان کی ٹویٹس دیکھیں کچھ چینج نہیں ہو رہا, وہ جو سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اب واٹ از ہی ڈوئنگ, کیا سمجھ کے آ رہی ہے اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ان کی اب دیکھیں, اب انہوں نے جو اسٹریٹجی اپلائی کی وہ تھی تو رائٹ اسٹریٹجی, لیکن اٹس ٹو لیٹ فار ہم. کون سی والی؟ یہ جو ابھی اپنائی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ مخلص لوگ لا رہے تھے, لوئل لوگ لا رہے تھے جو عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ جیل سے باہر آئیں, تو وہ تو اب لیٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. سو اٹس رائٹ نا فرسٹریٹڈ فیلڈ اسٹریٹجی. اور خان صاحب خود بھی کرپشن کی بات کریں, جو میں کہہ رہا تھا, بندے چینج کرنے کی بات میں کہہ رہا تھا, کاش میری 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے باتیں سن لے تو یہاں تک نہ پہنچتے. اور اب مزید ان کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنا, کہ کوئی اس سے اوپن چھٹ کیس 190 ملین کا, ٹھیک ہے جی. سو ان کے پاس اب کوئی راستہ کیا ہے؟ اب تو راستہ اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے, بندہ تو نہیں نکال سکتا. لیکن راستہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹڈ لوگ لے کے وہ آ رہے ہیں, وہ بڑی اگریسو قسم کی سیاست کریں گے, سڑکوں کو گرم کریں گے. گرم سر, میں آپ کہہ رہا ہوں مینار پاکستان, میرا چیلنج ہے, آپ مینار پاکستان کو دیکھیں, آپ ہیڈ کاؤنٹ کریں گے اتنے لوگ ہوں گے, بندہ ہی نہیں ہوگا. پیپل ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کم, کیونکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ پی ٹی آئی کمپرومائزڈ ہے. آپ پیکا کا لا لے لیں, پیکا کے لا کو انڈورس, پیپلز پارٹی بری, نون بری, کا بری, میں برا, آپ سب برے. پی ٹی آئی نے اس کو انڈورس کیا ہے, اس کے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے, وہ پی ٹی آئی کا تھا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ پاپولر ہے. ڈرامہ ہوتا ہے نا, میں نے غلطی کی, مجھے شو کاز نوٹس دے دیا. ایسے شو کاز نوٹس ہمیں ہی ملتے تھے, ہمیں جو کہا جاتا تھا ہم ڈیلیور کرتے تھے. اب پی ٹی آئی میں کون سے لیڈرز ہیں, یہ جو سارا جنید اکبر صاحب نے اس دن کہہ دیا کہ جی ہومیوپیتھک اور ہارڈ لائنر, کون سے لیڈرز ہیں جو لیٹس اسیوم ان دی نیکسٹ 3 months آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ سائیڈ لائن ہونے جا رہے ہیں, وہ ریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں, اور کون سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو بالکل فور فرنٹ پہ نظر آئیں گے جن کی گڈی چڑھنے جا رہی ہے؟ کسی گڈی نہیں چڑھے گی, کیونکہ جو سب ڈیسیژن میکر ہیں وہ ریاست, سیاست, وزارت, سب چیزوں کو بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ کمپرومائز ہیں, ایکویشن کا چل رہے ہیں, اور انہی کے پاس وسائل بھی ہیں. سو کمپرومائز جو ہیں وہی چلیں گے, یہ کوشش کریں گے. جنید صاحب کے لیے میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, نوئنگ ہم انڈائریکٹلی, پرانے پارٹی کے کہ کمنگ ویکس اور منتھس میں ہی ریزائن, کیونکہ ان سے اگر وہ نہیں ہو سکے گا تو بے ایمان لالچی آدمی نہیں ہے, کھرا آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, پرانا آدمی ہے, وہ ریزائن کر دیں گے. ویسے جنید اکبر صاحب کی جس سے بھی میں نے بات کی وہ تعریف کر رہا ہے. سر ہر پرانا آدمی جو شکلیں ہیں نا سر, ہم وہ شکلیں تھیں جو تحریک انصاف کی شکلیں تھیں, ان شکلوں کو تو کوئی پہچانتا نہیں اس میں, لیکن اچھے لوگ ہیں. آپ اگر کہیں گوہر صاحب ہیں یا سلمان اقبال ہے یا علی ظفر ہیں تو اچھے لوگ, لیکن یہ پی ٹی آئی تو نہیں تھی. یہ ہم وہ پی ٹی آئی تھی جو ایم کیو ایم کی منع کرنے کے بعد کراچی میں ان کو اتار لیا. اس میں ہم ایموشنلی بھی کمیٹڈ تھے, فائنینشلی بھی کمیٹڈ تھے, ایتھیکلی بھی کمیٹڈ تھے, مورلی بھی کمیٹڈ تھے. تو ہم نے تو اپنا خون پسینہ دیا ہے پارٹی کو اٹھانے میں بھی, لانے میں بھی. وزارتیں جب ملی ہم نے تو ہم نے انجوائے نہیں کیا, اس وقت مشکل وقت گزارا, نااہلیاں برداشت کی, ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو ٹیک آن کیا. آج بھی ہم مشکلات کر رہے ہیں, مافیاز کو کہہ رہے ہیں, کوئی جان کی دھمکی دے رہا ہے, کاروبار کی دھمکی دے رہا ہے, بٹ ڈزنٹ میٹر. اس وقت بھی کوئی غلط کام کرے گا, بڑی لڑائی لڑنی پڑی تو لڑیں گے. لیکن اس سے تو پھر یہ لگ رہا ہے نا, جو آپ بات کریں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طریقے سے جو موجودہ پاکستانی سیاسی ایک صورتحال ہے اس میں وہ irrelevant ہو گئے ہیں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. عمران خان صاحب irrelevant کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے نہیں کہا سر, میں نے یہ کہا ہے کہ 8-10 مہینے تک تو مجھے 7-8-10 مہینے تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ان کی رہائی وہائی, ٹھیک ہے, نمبر 1. کیونکہ ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ, اور یہ اتنا سالڈ کیس ہے کہ خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں رہوں گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے, کروائی ہے, کی ہے, خود کی ہے, وہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے, بٹ وہ تو خود جانتے ہیں. تو جتنا کا ٹائم گزرتا جائے گا, اور پلس یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہم عوام نہیں ہیں, ہم ہجوم ہیں. ہم موٹر سائیکل والا گرتا ہے تو ہم پہلے گاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. اگر وہ نہیں ملتا, وہ مر رہا کا انسان ہو سڑک پہ, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں, اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں. ہم ہجوم ہیں, جہاں تماشا لگتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, تماشا ختم ہوتا ہے آگے چلے جاتے ہیں, بور ہوتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. پرابلم یہ اس گورنمنٹ, اس جمہوری جنازے یا پرانے یا نئے ملا لیں, دے ہیو نتھنگ ٹو سیل, نو فیس, نو نیریٹو, نو ایجوکیشن, نو پلان, نو ڈیلیورنس, نو نتھنگ. تو پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ سو بس آپ کو اس بار اللہ تعالیٰ نے ایک جمہوری نظام کے اندر ایک ٹیم لیڈر رونالڈو چیف کی صورت میں دے دی ہے. ہی از برنگنگ اس گڈ نیوزز, تو اس کو چیریش کریں, اس کو انجوائے کریں. تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں پھر بالکل اسٹیٹس کو ہے, کچھ نہیں ہوگا, کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی. نہیں ایسا نہیں ہے.
آپ اگر مجھ سے یہ کہیں کہ یہ جو کمپرومائز پی ٹی آئی ہے, جو کہ میں پی ٹی آئی پاکستان کہتا ہوں, اب ایم کیو پاکستان کی طرح, ان کے تو یہ تو سب آپ نے دیکھا سب کے روادے تھے. لیکن عمران خان صاحب کا تو کچھ بھی نہیں ہے, there is nothing to offer, nothing to ask. اور کوئی بیچ میں مڈل گراؤنڈ نہیں آ سکتا. عمران خان صاحب از پلئنگ فار آل اور نتھنگ, یہی کھیلتے نہیں. اب تو نتھنگ ہی ان کے پاس نا, انہوں نے غلط کارڈز کھیلے. وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہٹا کر اتنی پاپولیرٹی دے دی, آپ میجورٹی کے ساتھ آئیں, اپنی پالیسیز دیں اور آپ کے ساتھ سب کھڑے ہوں گے, ادارے بھی آپ کے ساتھ چلیں گے کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو بھی ہو. پلس یہ آپ اس کو فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے تھے, اس کو لیگلائز بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے جب ان سے بات چیت شروع کر دی, ان سے برات لے لی, ان سے چیزیں لے لی, ٹرپس لے لی, گاڑیاں لے لی, پیٹرول لے لی, سب کو وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے کہا کہ عدالتی نظام, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں ضروری ہے بہت, عدالتی نظام میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, 45 سال بعد غلط ہو گئی, ٹھیک ہے سر, مجھے بھٹو صاحب واپس کر دیں. زرعی صاحب کو 14 سال بغیر کسی چیز کی سزا دی, افغان میں بھیج دیا. عمران خان صاحب کو صادق امین کا کورٹس نے پھر کرمنل کہہ دیا. نواز شریف صاحب کو نہ پیسے لینے میں ڈسکوالیفائی کیا, اب کوالیفائی کر دیا. تب صحیح تھے, آج صحیح ہے, تب صحیح تھے, آج صحیح ہے. دیکھیں یہ پنگ پونگ بال جو گیم ہے نا, اس میں گیو ادرز اے چانس, نیو بلڈ از ریکوائرڈ. بیرسٹر غور بھی چینج ہونے جا رہے ہیں سر. مجھے تو بہت دور تک, کیونکہ وہ سازشی نہیں ہیں, وہ مخلص ہیں, اور سازشیوں کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں. I don't see him working that long. تو وہ بھی چینج ہو جائیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی آپ کو ہوتے سر, میں نے آپ کہا نہیں, ایم کیو ایم پاکستان ہے, جسٹ لائک ایم کیو ایم پاکستان, یو نو, ایم کیو ایم پی ٹی آئی پاکستان. سو اسٹیٹس کو اسٹیٹس وہ تو نہیں کہیں گے نا, اسی سے ٹوپی ڈرامہ چلتا ہے, ٹکٹ چلتے رہے, بریکنگ چلتی رہے گی, مذاکرات کریں گے, وہ نہیں آئیں گے, وہ مانیں گے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا 14 سے شروع کریں, 14 والا کا 7 3 2, ابھی کام چل رہا ہے, چلتا رہے گا اسی طرح. ٹھیک ہو گیا فیصل واڈ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ذرا کچھ باقی جو خبریں ہیں اہم, ان پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. اپنا سیگمنٹ ہے خبر خلاصہ. چیف جسٹس نہ ہونے پر کسی سے شکوہ نہیں, سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق وہ اس وقت سینئر جج ہونے پر خوش ہیں. اگر حلف کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. حکومت نے تارکین وطن کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے ایک ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا گیا جس کے مطابق مہاجرین کی سمگلنگ کرنے والے شخص کو 10 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست خارج کرنے کو چیلنج کر دیا ہے. درخواست گزار بیرسٹر گوہر نے استدعا کی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے. درخواست میں صدر پاکستان, سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے کارکن جلسوں کے لیے پیسے اب خود اکٹھا کریں گے, کیونکہ نئے صوبائی صدر جنید اکبر نے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے پیسے نہیں مانگنے, کیونکہ جلسہ پارٹی کا ہے تو تعاون بھی سب نے کرنا ہے. پی آئی اے نے کینیڈا سے پاکستان آنے والی پروازوں کی ٹکٹ پر 10% رعایت کا اعلان کیا ہے. ترجمان کے مطابق مسافر 9 فروری تک ٹکٹ بک کروا کر 10% رعایتی ٹکٹ خرید سکتے ہیں. رعایتی ٹکٹ پر سفر 9 فروری سے 20 مئی 2025 تک کیا جا سکتا ہے. عظیم ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آ کر جائزہ لیں گے امریکہ میں ہوئے ایک بڑے حادثے کا. سیگمنٹ ورلڈ زون میں. امریکہ میں مسافر طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کر دریا میں گر گئے, جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے. ریسکیو ٹیموں نے دریا سے 30 لاشیں نکال لی ہیں, تاہم کوئی شخص زندہ باہر نہ آ سکا. طیارے میں 64 افراد سوار تھے, جبکہ ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی تربیتی اڑان پر تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 30,000 تارکین وطن کے لیے گوانتانامو بے میں حراستی مرکز تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے. گوانتانامو بے کو طویل عرصے سے غیر ملکی ملزمان اور تارکین وطن کو قید رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس حراستی مرکز پر انسانی حقوق کی تنظیمیں شدید تنقید کر چکی. پینٹاگون نے سابق جنرل مارک ملی کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. جنرل ملی پر ٹرمپ کے سابق دور میں چینی ہم منصب سے رابطوں کا الزام ہے. وہ صدر ٹرمپ کے بہت بڑے نقاد بھی تھے اور شاید اسی لیے اب ان پر برا وقت آ رہا ہے. شام میں آئین اور پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے, جبکہ احمد الشرع کو عبوری صدر بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے. اس کے علاوہ سابق صدر بشار الاسد کی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز بھی تحلیل کر دی گئی ہیں. عبوری صدر کو قانون ساز کونسل تشکیل دینے کا اختیار بھی مل گیا ہے. زمین کے قریب نظر آنے والا سیارہ دراصل ایلون مسک کی گاڑی نکلا. ماہرین فلکیات نے ابتدا میں
इसे जमीन की तरफ बढ़ता हुआ एक खतरनाक सैयारा समझा था, मगर ये इलॉन मस्क की टेस्ला कार है जिसे स्पेस एक्स के जरिए 2018 में खला में भेजा गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हिज़्ब मामूल जाते जाते। नाज़रीन, ये कहावत तो आपने सुनी है कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी, मगर जब मैदान के साथ साथ ग्रोसरी स्टोर भी मौजूद हो और खरीदार घुड़सवारी का शौक भी रखता हो और शॉपिंग का भी, तो फिर यही होगा जो सऊदी अरब में हुआ। खुद ही देख लीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।